اب آپ قرآنی اور روحانی سائنس پر مبنی لیکچر سنیں گے جس کے مقرر ہیں جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات شب برات ہے اور اس رات کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ رزق سے مراد ہم لوگ روٹی کپڑا مکان نہیں لیتے، رزق سے مراد ہم یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کھانا کھا لیا، گوشت کھا لیا، پانی پی لیا، لیکن رزق جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق، تو رزق سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وسائل کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وسائل تقسیم کرتا ہے۔ تو آج کی رات وسائل کی تقسیم کی رات ہے، اور وسائل میں کھانا پینا، شادی بیاہ، اولاد، عزت ذلت، سبھی کچھ چیزیں وسائل کے دائرہ کار میں آتی ہیں، کاروبار، ملازمت، صحت اور تندرستی۔ تو مختصر یہ کہ آج کی رات ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں وسائل تقسیم کرتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آج کی رات ہی کیوں وسائل کی رات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ وسائل تقسیم ہوتے ہیں۔ وسائل تو سارے سال تقسیم ہوتے رہتے ہیں، 365 دن میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسائل کی تقسیم نہ ہوتی ہو۔ اصل میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کائناتی ایک نظام، ایک سسٹم ہے۔ اس کائناتی نظام پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اس نظام میں کہیں بھی لوپ نہیں ہے، کہیں بھی کوئی خلا نہیں ہے، کہیں بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ مثلا سورج لاکھوں کروڑوں سال سے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تو لاکھوں کروڑوں سال کی تاریخ میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ بھئی سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکل آیا۔ سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا ہمیں اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، اور سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دن ہو جاتا ہے۔ دن کے بارے میں ہمارے یہ تصورات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن کاروبار کے لیے بنائی، محنت مزدوری کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے، نیند کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ لیکن ساتھ ساتھ جب ہم رات اور دن کو قرآن کے نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ ہماری سمجھ میں اس طرح آتا ہے کہ جو نظام دو یہاں کام کر رہے ہیں، ایک روحانی نظام ہے اور ایک مادی نظام۔ جب بھی روحانی نظام کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں رات کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ مثلا شب معراج، مثلا لیلۃ القدر، مثلا شب برات۔ اب لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے، اور اس میں ملائکہ اور فرشتے سلامتی کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر روحانی بالیدگی ہوتی ہے، وہ ان فرشتوں کو دیکھتے بھی ہیں، ان فرشتوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، فرشتے ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہ فرشتے جو بات کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ عام رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر رات میں فرشتے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل سلام حتی مطلع الفجر، کہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
1000 مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 راتیں ہوتی ہیں. تو اگر ہم رات کو ایک ہوا شمار کر لیں اور دن کو ایک ہوا شمار کر لیں، حالانکہ رات دن میں لاکھوں حواس کام کر جاتے ہیں دن اور رات میں. اگر آپ رات کو ایک ہی حواس مان لیں اور دن کو ایک ہی حواس تسلیم کر لیں تو اس کا بھی مطلب 1000 مہینوں کا یہ ہوتا ہے کہ 30,000 راتیں اور 30,000 دن. یعنی ایک مہینے میں الفشار، ایک مہینے میں آدمی جتنا سفر کرتا ہے، یہ ایک رات میں جتنا آدمی سفر کرتا ہے ایک رات اور دن میں، تو لیلۃ القدر میں انسان 60,000 گنا رفتار سے سفر کرتا ہے. تو 60,000 گنا رفتار سے سفر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو شعور کام کر رہا ہے اتنا کوتا اور بے ثبات شعور کہ اگر آنکھ کے سامنے ہلکا سا کاغذ بھی رکھ دیا جائے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا. لیلۃ القدر میں یہی شعور 60,000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اور جب شعور 60,000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر وہ صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے جو صلاحیت فرشتے کو حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھتی بھی ہے، ان سے مصافحہ بھی کرتی ہے، ان سے گفتگو بھی کرتی ہے. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں بھی یہی ہے کہ راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر آپ نے سارا وہ معراج شریف کا قصہ بھی سنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہونا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فرشتے ملائکہ اعلیٰ سے مصافحہ کرنا، یہ ساری صلاحیتیں رات میں بیدار ہوتی، دن میں بیدار نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 40 راتوں میں اسے پورا کر دیا. وہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے 30 دنوں کا وعدہ کیا اور 40 دنوں میں پورا کر دیا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رات کا ہی لفظ فرمایا. جب اللہ تعالیٰ وسائل کی تقسیم کا ذکر فرماتا ہے تب بھی وہ یہ کہتا ہے کہ رات کو لیلۃ البرات میں میں وسائل تقسیم کرتا ہوں، رزق تقسیم کرتا ہوں. تو اب ہمارے سامنے جو ظاہرہ اعتبار سے سسٹم میں نظر آتے ہیں، ظاہرہ اعتبار سے جو زندگی ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2 حواسوں میں زندگی گزار رہے ہیں. ایک حواس وہ ہیں جو دن میں کام کرتے ہیں اور ایک حواس وہ ہیں جو رات میں کام کرتے ہیں. تو اب ہم یوں کہیں گے کہ دن کے حواس میں انسان شعوری اعتبار سے پابند ہوتا ہے، ٹائم اسپیس میں بند ہوتا ہے. اس کی جو صلاحیت ہے وہ 1 گھنٹے میں 3 میل کی بنتی ہے چلنے کی. لیکن وہ انسان اگر رات کے شعور میں داخل ہو جائے تو اس کی صلاحیت اتنی ہے کہ یہاں بیٹھ کے وہ تصور کرتا ہے اور عرش اس کے سامنے آ جاتا ہے. یہ روحانی صلاحیتوں کا جب بھی تذکرہ آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے، حدیث شریف میں پڑھیں گے، وہاں یہی تذکرہ ہوگا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے روحانی صلاحیتوں کی بیدار ہونے کا، رات کا جو نظام بنایا ہے وہ یہ نظام ہے کہ اس میں روحانی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہ بھی رات کا ہی تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے وہ بھی رات کا ہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تلاش، رب کی تلاش، باطل سے انحراف کر کے جب وہ رب کی تلاش کرتے ہیں وہ بھی رات ہی کا تذکرہ ہے. پہلے ستارے دیکھے، پھر چاند دیکھا، رات گزر گئی، پھر سورج دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں رات کو خواب دیکھا. وہ اپنے والد ماجد بزرگوار سے کہتے ہیں اے ابا میں نے رات خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر والنجوم، کہ میں نے
رات خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. وہ بھی خواب ہی، رات کی حواس میں انہوں نے خواب دیکھا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تو نے خواب دیکھا ہے اسی طرح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تجھے عزیز کرے گا، تجھے عزت مرتبہ عطا فرمائے گا، اور تجھے پیغمبری نصیب. تو یہاں بھی رات کی تذکرہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے خوابوں کا جب تذکرہ آتا ہے، پوری بائبل بھری پڑی، وہ بھی رات کی تذکرہ ہے. تو جب روحانی سسٹم کا تذکرہ آئے گا تو وہاں رات کا تذکرہ ہوگا. اب جو روحانی سسٹم سے ہٹ کر دن کا تذکرہ آئے گا، یعنی مادیت کا تذکرہ آئے گا، فاصلے کا تذکرہ آئے گا، محدودیت کا تذکرہ آئے گا، تو دن کا تذکرہ آئے گا. دن میں ہر آدمی محدود ہے. ویسے بھی آپ تجرباتی طور پر دیکھیں کہ دن میں آپ جب چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ محدودیت کے بغیر دن میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. گھنٹوں میں، منٹوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، بہرحال آپ محدودیت کے علاوہ دن میں آپ سفر نہیں کر سکتے. لیکن آپ رات کو سو جاتے ہیں، اب سونے کے بعد آپ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان میں پرواز کر رہے ہیں، کبھی آپ دیکھ رہے ہیں داتا صاحب کے یہاں پہنچ گئے، کبھی آپ دیکھتے ہیں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو گئے. کبھی آپ کچھ دیکھتے ہیں، کبھی آپ کچھ دیکھتے ہیں. لیکن رات کا دیکھنا ٹائم اسپیس میں بند نہیں ہے، دن کا دیکھنا ٹائم اسپیس میں بند ہے. تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ معاملات جو روحانیت سے متعلق ہیں وہ سب کا سب رات ہے، اور زندگی کے وہ معاملات جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، انسان کو محدود دائرے میں مقید کرتے ہیں، وہ سب کے سب دن کے حواس. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں وسائل تقسیم کرتا ہوں، رزق تقسیم کرتا ہوں. وسائل میں نے آپ کو بتا دیا، وسائل میں سب چیزیں، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، شادی بھی ہے، بچے بھی ہیں، والدین بھی ہیں، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، بچھونا، گھر باہر، سفر، حضر، عزت، بے عزتی، غربت، عمارت، سب یہ رزق کے دائرے میں آتے ہیں، وسائل کے دائرے میں آتے ہیں. تو اب جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں وسائل یا رزق تقسیم کرتا ہوں، تو اس طرف ہمیں توجہ کرنی ہے کہ اس رات کے بارے میں ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وسائل تقسیم کرتا ہوں. کیونکہ وسائل تو ہمیں ہر وقت ملتے رہتے ہیں. مثلا ہوا ہے، ہوا بھی زندگی کا وسیلہ ہے. تو ہوا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ رات ہی کو چلتی، دن کو نہیں چلتی. پانی ہے، پانی بھی زندگی کا وسیلہ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی رات کو نہیں ہوتا، دن کو ہی ہوتا. اسی صورت سے ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا سانس آنا، جسم کے اندر دوران خون، جسم کے اندر جتنی اعضاء ہیں ان کا متحرک ہونا، یہ رات دن میں مقید نہیں ہے. یہ رات کو بھی اسی طرح چلتے ہو، دن کو بھی اسی طرح چلتے ہیں. لیکن اگر وسائل موجود نہ ہوں تو دنیا میں آپ نہ دن میں حرکت کر سکتے ہیں، نہ رات میں حرکت. وسائل ہوں گے تو آپ دن میں حرکت کریں گے، اور وسائل ہوں گے تو آپ رات کو حرکت کریں گے. تو اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہمارے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، یعنی مادی دنیا کو چلانے کے لیے جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کا تعلق رات کے حواس سے ہے. وسائل رات کو اللہ تعالیٰ وسائل رات کو جو تقسیم کرتے ہیں اس سے دن کا تعلق ہے، اور اسی کا تعلق جو ہے ہماری تمام زندگی پر وہی تھا. اب روحانی نقطہ نظر سے جو مفسرین نے بھی لکھا ہے قرآن پاک میں، وہ یہ ہے کہ دنیاوی جو نظام ہے یہ پورا کا پورا
آسمانی نظام کا چربا ہے، یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں اس وقت جب تک کہ آسمانوں میں نہ ہو جائے۔ مثلا اگر میں یہ انگلی ہلا رہا ہوں تو یہ انگلی میں اس وقت تک نہیں ہلا سکتا جب تک کہ آسمانوں میں یا لوح محفوظ میں یہ انگلی ہل نہ جائے۔ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان اس بات کا تجربہ رکھتا ہے کہ زندگی کا کوئی عمل اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس عمل کے بارے میں آپ کے دماغ میں خیال وارد نہ ہو۔ خیال کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، خیال کے بارے میں یہ تو علم ہے ہی نہیں کہاں سے آتا ہے، ہمیں تو یہ بھی علم نہیں کہ خیال ہے کیا۔ خیال آیا گھر چلنا چاہیے، آپ گھر کی طرف عازم سفر ہو گئے، گھر میں بیٹھے ہوئے باہر نکلنے کا خیال ہی نہ آئے، ایک ہفتے تک آپ کو یہ خیال نہ آئے کہ دروازے سے باہر جانا ہے، کیا آپ دروازے سے باہر نکل سکتے ہیں؟ ایک ہفتے تک آپ کو یہ خیال نہ آئے کہ روٹی کھانی ہے، کیا آپ روٹی کھا سکتے ہیں؟ 4 دن تک آپ کو یہ خیال نہ آئے کہ سونا ہے، کیا آپ سو سکتے ہیں؟ سونے کے بعد آپ کو یہ خیال نہ آئے کہ بیدار ہو کے چارپائی سے اٹھنا ہے، کیا آپ چارپائی سے اٹھ سکتے ہیں؟ آپ کو شادی کا خیال نہ آئے کہ شادی بغیر خیال کے ہو جائے گی، آپ کو اولاد کا خیال نہ آئے کہ آپ کے یہاں اولاد ہو جائے گی۔ کتنا بھی آپ اپنی زندگی کے بارے میں جتنا بھی سوچتے چلے جائیں گے، آپ کے سامنے ایک ہی جواب ہوگا کہ انسان کا کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی سوچ، کوئی خواہش، کوئی جذبہ، کوئی تقاضا خیال آئے بغیر نہیں ہو سکتا۔ صبح کو آپ اٹھے، دفتر جانے کا خیال ہے، دفتر چلے جائیں گے، دفتر جانے کا خیال نہیں آئے گا، آپ جائیں گے۔ اب تسلسل اتنا زیادہ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ پھر وہی بات ہے، آپ کو اگر خیال نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ اب خیال جہاں سے آ رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن مختصر بات یہ کہ خیال روح میں سے آ رہا ہے۔ روح ہے، وہ آپ کو خیال دے رہی ہے کہ تم زندہ ہو، وہ آپ کو خیال دے رہی ہے تم ابا ہو، وہ آپ کو خیال منتقل کر رہی ہے یہ تمہاری اولاد ہے، وہ آپ کو خیال منتقل کر رہی ہے تمہاری بیوی ہے، بیوی کو خیال منتقل کر رہی ہے تمہارا شوہر ہے۔ اگر جسم انسانی سے روح اپنا رشتہ منقطع کر لے، اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا بیوی آپ کی بیوی ہے؟ کیا شوہر آپ کا شوہر ہے؟ بچے آپ کے بچے ہیں؟ کیا آپ پانی کا ایک گھونٹ پی سکتے ہیں؟ آپ کو سردی لگ سکتی ہے، گرمی لگ سکتی ہے، آپ کا پوسٹ مارٹم کر کے ہر چیز نکال لی جائے، آپ کیوں احتجاج نہیں کرتے اگر آپ کا جسمی سب کچھ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ روح جو ہے وہ اصل چیز ہے، اور روح کے ذریعے آپ کو خیالات منتقل ہو رہے ہیں۔ روح ہے تو خیالات ہیں، روح نہیں ہے تو خیالات نہیں ہیں۔ روح ہے تو آپ زندہ ہیں، روح ہے نہیں ہے تو آپ زندہ نہیں ہیں۔ روح ہے تو آپ کے اندر حرکت ہے، روح نہیں ہے تو آپ کے اندر حرکت نہیں ہے۔ تو اب جب خیال کے بغیر آپ کی زندگی کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ خیال کے علاوہ کیا ہو گئے؟ اب خیال کہاں سے آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ خیال روح سے آتا ہے۔ اب سوال ہے کہ روح کو کہاں سے خیال ملتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قانون کے تحت قرآن شریف میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روح کو خیال لوح محفوظ سے منتقل ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ دنیا میں ہے، اور جو لوح محفوظ پہ نہیں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے۔ جب یہ بات طے پا گئی قرآن کے ارشاد کے مطابق، پیغمبروں کے فرمان کے مطابق کہ یہاں لوح محفوظ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو چیز لوح محفوظ میں ہے وہ دنیا میں ہے، اور جو چیز لوح محفوظ میں نہیں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اب اس
سے یہ پتہ چلا کہ لوح محفوظ ایک ایسا دائرہ عمل ہے، ایک ایسا طریقہ کار ہے، یا ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا ہیڈ آفس ہے کہ جب تک وہاں منظوری نہ ہو جائے، جب تک لوح محفوظ پر عمل درآمد نہ ہو جائے، یہاں کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور وہ نظام وابستہ ہے لوح محفوظ سے۔ لوح محفوظ پہ کچھ ہوگا تو یہاں ہوگا۔ مثلا لوح محفوظ سے خیال آئے گا روح میں، روح خیال لے گی آپ کے جسم کو، تو اگر روح نکل جائے تو بھی جسم پہ کیا رہے، اگر روح کو لوح محفوظ سے خیال نہ آئے تو بھی آپ کے جسم پہ کوئی خیال وارد نہیں ہوگا۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور ایک سسٹم ہے، اور جو لوح محفوظ کا نظام اور سسٹم ہے، پورا کا پورا چربا، پورا کا پورا عمل وہ زمین پر ہو رہا ہے۔ اب زمین میں اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں آفیسز ہیں، زمین میں آپ دیکھتے ہیں یہاں کاروبار ہیں، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، انسان پیدا ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، پھر پیدا ہو رہے ہیں، پھر جوان ہو رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو طے ہو گیا لوح محفوظ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو سب کچھ لوح محفوظ تھے۔ تو وسائل کی جب تقسیم ہوگی تو پہلے لوح محفوظ پر عمل درآمد ہوگا، پھر اس دنیا میں وسائل کی تقسیم ہوگی۔ اور لوح محفوظ رات کے حواس کا نام ہے، لوح محفوظ دن کے حواس کا نام نہیں ہے۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سارا کائناتی نظام فیڈ کر دیا ہے۔ کمپیوٹر سمجھ، ایسا کمپیوٹر اس میں پورا نظام اللہ تعالیٰ نے فیڈ کر دیا۔ اس کمپیوٹر کو چلانے والے لوگ کون ہیں؟ کمپیوٹر کو چلانے والے لوگ بھی تو ہونے چاہیے۔ اس کمپیوٹر کو چلانے والے لوگ انسان ہیں، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب اور یا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ نائب اور خلافت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تخلیق کر رہا ہوں جو میرے اختیارات کو استعمال کرے۔ خلیفہ کا مطلب، نائب کا مطلب، جیسے نائب صدر، نائب وزیر اعظم، چیف انجینئر، ڈپٹی چیف انجینئر، یہ مقصد وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں نے آدم کو زمین میں اپنی نیابت اور خلافت کے اختیارات منتقل کر دیے، اور وہ نیابت اور خلافت کے اختیارات منتقل کرنے کے بعد فرشتوں سے آدم کی حاکمیت قبول کرنے کا عہد بھی لے لیا۔ یعنی آدم کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم کو فرشتوں نے کوئی خدا مان لیا، رب مان لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آدم کی حاکمیت کو بحیثیت محکوم ہونے کے فرشتوں نے قبول کر لیا۔ اب دو باتیں آپ کے سامنے آئیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ سارا کا سارا لوح محفوظ پر ریکارڈ ہے، اس نظام کو چلانے والے انسان ہیں، اور ان انسانوں کے آگے عمل درآمد کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ جب آدم کو فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو آدم حاکم ہو گیا، فرشتے محکوم ہو گئے۔ تو یہ تکوینی نظام کہلاتا ہے۔ روحانیت میں قرآن شریف میں بھی اس نے لکھا کہ ایک نظام تو یہ ہے کہ جو دنیا میں نظام رائج ہے۔ ایک نظام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے لوح محفوظ پر چلاتے ہیں، یا لوح محفوظ کے نظام کو چلانے کے پورے اختیارات اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو عطا کیے ہیں۔ تو یہ شب برات آج کی جو رات ہے، اس میں سالانہ پروگرام کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا لینا ہے،
کس کو عزت ملنی ہے، کس کو اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھ کے ذلت ملنی ہے، کون غریب ہونا ہے، کون امیر ہونا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کون سعید ہے، کون بدبخت ہے، یہ سب آج کی رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کس طرح ہوتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ تو آپ سمجھ گئے کہ فیصلہ ہوتا ہے۔ فیصلے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ بھائی اللہ کے لیے جو آدمی خلوص نیت خالصتاً اللہ کے لیے 1 روپیہ دے گا، تو 1 روپیہ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کو 10 روپے، 10 گنا، 10 روپے نہیں 10 گنا، 10 گنا دنیا میں ملے گا اور 70 گنا آخرت میں ملے گا۔ لیکن اگر اس نے اللہ کے لیے 1 روپیہ خرچ کرنا ضروری تھا اور اس نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا تو 10 گنا دنیا سے کاٹ لیا جائے گا، 70 گنا آخرت سے کاٹ لیا جائے گا۔ یہ دینے دینا نہیں، دینا دینا ڈیبٹ کریڈٹ دونوں ساتھ ساتھ چلتا رہتا۔ اب اس کی مثال کہ جیسے میں آپ کے گھر گیا ملنے آپ سے، میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھئی میں آپ کے گھر آیا ہوں، آپ مجھے چائے پلائیں گے، عزت سے بٹھائیں گے، چائے پلائیں گے، پانی پلائیں گے۔ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ میرے اوپر 1 روپیہ خرچ کریں گے۔ آپ نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، نہ مجھے گھر میں بٹھایا، نہ مجھے پانی کو پوچھا، نہ مجھے چائے پلائی۔ میں آپ کے گھر سے آ گیا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ابھی دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوا، اب حساب کتاب کی کوئی بات نہیں چل رہی ہے۔ اب آپ میرے گھر آ گئے، جب آپ میرے گھر آ گئے، اگر میں نے آپ کے اوپر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا تو میرے کھاتے میں سے 10 گنا دنیا میں سے ختم ہو جائے گا، 70 گنا آخرت میں سے ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرنے کی توقع وابستہ کر لی تھی۔ آپ نے تو کوئی توقع نہیں کی تھی کہ وہ آئے گا تو میں 1 روپیہ کی چائے پلاؤں گا، میں نے کر لی تھی۔ تو اس طرح سارے سال کا حساب ہوتا ہے، پورے سال کا حساب ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا اللہ کے لیے خرچ کیا، کتنا آپ نے اللہ کے نام پہ تو خرچ کیا، لیکن وہ اللہ کا نام ہی نام تھا، اس میں دکھاوا تھا، تو اس دکھاوے کے اتنے ہی وسائل آپ کے کٹ جائیں گے، اس میں آپ کے پیسے بھی کٹ جائیں گے، اس میں آپ کی صحت بھی کٹ جائے گی، اس میں آپ کی عزت بھی کٹ جائے گی، اس میں ہر وہ چیز کٹ جائے گی جس کے آپ مستحق ہو سکتے تھے۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے خلوص نیت سے خرچ کیا، اس میں دکھاوا نہیں ہے، تو آپ کے حساب میں 10 گنا یہاں اضافہ ہو جائے گا اور 70 گنا وہاں اضافہ ہو جائے گا۔ آج کی رات میں یہ سارا حساب کتاب کھاتے بن کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اربوں خربوں سنکھوں مخلوق ہے، اس مخلوق میں آپ یہ نہیں سمجھیے کہ یہ انسان کا ہی سارا حساب کتاب ہوتا ہے، چیونٹی کا بھی ہوتا ہے، مچھر کا بھی ہوتا ہے، مکھی کا بھی ہوتا ہے، درخت کا بھی ہوتا ہے، پرندے کا بھی، چرندہ درندہ، یعنی زمین میں جو بھی کچھ ہے سب کا حساب ہوتا ہے، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ وسائل کا تعین کر دیتے ہیں۔ اس کو اتنا کھانے کو ملے گا، اس کو اتنا پہننے کو ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، اس کو ملے گا۔ لیکن ایک بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کہہ دیا ہے کہ روزی رزق جو کھانے پینے کی چیز ہے، کھانا پینا پہننا گھر، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ تو یہ آدمی کو وہ بخیل ہو، کنجوس ہو، قارین ہو، سخی ہو، کوئی بھی ہو، یہ اسے ملتا رہے گا۔ لیکن اب یہ نا، ایک تو یہ کہ آپ کو روٹی ملتی رہے کھانے کو، کپڑے ملتے رہے پہننے کو، ایک 8-10 فٹ کا کمرہ مل جائے رہنے کو، اب یہ بھی تو وسائل ہی ہیں، روکھی سوکھی مل جائے، چٹنی سے مل جائے۔ اب یہ بھی وسائل ہیں کہ آپ کا بہت اچھا گھر ہو، بڑا سارا، بہت سارے کمرے ہوں، اس میں آسائش و آرام کا سارا سامان ہو،
آپ کے دسترخوان پہ 10-20 آدمی کھانا کھائیں، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہو، آپ کے پاس بہترین لباس ہو، تو گزارا تو دونوں کا ہو رہا ہے. جس کے پاس ایک کوٹڑی ہے اس کا بھی گزارا ہو رہا ہے، جس کے پاس 2 جوڑے کپڑے اس کا بھی گزارا ہو رہا ہے، جس کے پاس 40 جوڑے کپڑے اس کا بھی گزارا ہو رہا ہے. تو یہ جو درجہ بندی ہے، یہ درجہ بندی، اس درجہ بندی کا تعین ہوتا ہے اس بات سے کہ اس بندے نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیا کام کیا، اللہ کے راستے میں اس نے کیا خرچ کیا، اللہ کے لیے اس نے کتنی عبادت کی، کتنی ریاضت کی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے. نماز، روزہ، زکوٰۃ سب اس میں آ جاتا ہے. اور اللہ کے لیے اس نے کیا نہیں کیا. تو یہ ایک پورا ایک نظام ہے. اب ایک بات کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات میں لوگ عبادت کرتے ہیں اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس رات میں ہی سب کچھ ہو جانا ہے، حالانکہ وہ تو پورا سال کا ڈیبٹ کریڈٹ اس رات میں ہوتا ہے. تو اس سال کی عبادت کے ساتھ ساتھ آدمی کے اوپر یہ لازم ہے کہ سارے سال اس رات کا انتظار کرے اور اس رات کے حساب کتاب کو صحیح رکھے. ایسا نہیں ہے کہ دن بھر سارے سال تو آپ بدعنوانیاں کرتے رہے، سارے سال تو آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، سارے سال آپ نے بدبیانتی کی، سارے سال آپ نے فضول خرچیاں کی، اور اس رات کو آپ عبادت کر لیں. اور ایسا نہیں ہے. اس رات کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا، اس رات کی عبادت کی دعا بھی قبول ہوگی، لیکن کھاتوں میں تبدیلی اسی صورت میں ہوگی جب پورے سال آپ اس رات کے حساب کتاب کا انتظار کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں گے. شب برات بھی آنی، اس میں ہمارا حساب کتاب بھی ہوگا. اس رات میں جتنی بھی دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس رات میں جتنی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا اجر بھی بہت ملتا ہے، اس لیے کہ جب حساب کتاب ہوتا ہے تو ظاہر ہے فرشتے اس بات کو تو دیکھتے ہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، سورہ لیلۃ القدر پڑھ رہے ہیں، سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ جو ہمارا ایک طریقہ کار ہو گیا، بھائی بڑی رات ہوئی بس ساری رات جاگ لیے، اب سارے سال کچھ بھی کرتے رہے، یہ طریقہ صحیح. یہ ایسی بات ہے کہ سارے سال آپ بینک سے پیسے نکلواتے رہے اور سال کے جو آخری دن ہے 31-30 دسمبر کون سا ہوتا ہے، اس دن آپ یہ سمجھے جی ہمارا بینک پھر بھر جائے گا. کیسے بھر جائے گا؟ وہ تو جتنا نکالو گے، جتنا جمع کرو گے، وہ ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا رہے گا. تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا کہ اس رات کی جو برکت اور فضیلت ہے، اس رات میں جو آپ عبادت کریں، اس رات میں جو آپ اللہ کو یاد کریں، وسائل کی تقسیم کی رات میں اللہ تعالیٰ سے آپ کا جتنا بھی رجوع ہوگا، ظاہر ہے آپ کو ترقی ہوگی. لیکن اگر آپ نے اس رات کے بعد اگلے دن پھر گڑبڑ شروع کر دی تو وہ جو لوہے محفوظ پر آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اس میں ڈیبٹ ہونا شروع ہو جائے. آپ سب کا اللہ حافظ و ناصر ہو. ابھی آپ قرآنی اور روحانی سائنس پر مبنی لیکچر سن رہے تھے جس کے مقرر تھے جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب.